حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر ہو جاتے، پھر اللہ اکبر کہتے۔ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فعل اس وقت بھی کرتے جب رکوع کی تکبیر کہتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو پھر یہی کرتے اور فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ، اور سجدے میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 878۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو انہیں اسی طرح اٹھاتے اور فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 879۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع میں جانے کا ارادہ فرماتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو بھی رفع الیدین کرتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 881۔ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے، پھر جب اپنی قرأت پوری کرتے اور رکوع کا ارادہ کرتے تو اسی طرح رفع یدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو ایسا ہی کرتے۔ آپ بیٹھنے کی حالت میں اپنی نماز کی کسی چیز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اپنے ہاتھ اسی طرح اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔ حدیث نمبر 1531۔ مسند احمد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھ اٹھاتے حتیٰ کہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر یا اس کے قریب ہو جاتے، اور جب رکوع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدین کرتے تھے، سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1534۔ مسند احمد۔ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھوں گا کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں، بس میں نے دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہوئے، اللہ اکبر کہا اور اپنے ہاتھ کانوں تک یا کندھوں تک اٹھائے، پھر اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، گٹ اور بازو پر رکھا۔ جب آپ نے رکوع کرنے کا ارادہ کیا تو اسی طرح رفع یدین کیا، رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اسی طرح رفع یدین کیا، پھر سجدہ کیا اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنے کانوں کے برابر رکھا۔ جب آپ بیٹھے تو بایاں پاؤں بچھا لیا اور اپنی بائیں ہتھیلی بائیں ران اور گھٹنے پر رکھی، اور دائیں کوہنی کے کنارے کو دائیں ران پر کیا، پھر دائیں ہاتھ کی انگلیاں اس طرح بند کی کہ انگوٹھے اور درمیانی انگلی کا حلقہ بنا لیا، اور شہادت کی انگلی کو اٹھا کر اس سے اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ اس انگلی کو حرکت دے رہے تھے اور اس سے دعا کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں ایسے زمانے میں آیا جس میں سردی تھی، میں نے دیکھا کہ لوگوں پر کپڑے تھے اور سردی کی وجہ سے ان کے ہاتھ کپڑوں کے نیچے سے حرکت کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1512۔ مسند احمد۔